آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ فتح خیبر کے بعد قلعہ خیبر میں چھپے ہوئے یہودیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سلوک کیا اور اس جنگ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت کن کن افراد میں تقسیم کیا گیا۔ یہودی عورتیں جو کنیزیں بنائی گئیں ان کو مسلمانوں میں کس طرح تقسیم کیا گیا، اور خاص طور پر اس کنیز کا ذکر جسے پیغمبر اسلام نے خاص طور پر آزاد کیا اور بعد میں اس کے ساتھ نکاح کیا۔ کھجوروں کے باغات پر مشتمل یہودیوں کا مشہور علاقہ فدق کس طرح پیغمبر اسلام کے حصے میں آیا، اور آخر میں پیغمبر اسلام کا وہ معجزہ جس میں آپ کی دعا سے سورج جو غروب ہو چکا تھا واپس پلٹ آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ فتح خیبر کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو اپنی زمینوں اور اپنے گھروں میں رہنے کی اجازت دے دی، اس معاہدے کے ساتھ کہ یہودی ان زمینوں پر مزدوروں کے طور پر کام کریں گے اور جو پیداوار حاصل ہوگی اس کا آدھا حصہ ان یہودیوں کا ہوگا اور آدھا حصہ مسلمانوں کا۔ عام لوگوں سے تو یہ سارا معاملہ، اور یہ تو ہے آئندہ جو فصلیں ہوں گی ان کے لیے، لیکن اس وقت خیبر میں جو کچھ موجود ہے وہ ہے مال غنیمت، مجاہدین اسلام کا حق۔ پیغمبر اسلام اس سارے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کروا رہے ہیں، جو قانون جہاد اسلامی ہے کہ جہاد کے دوران جس کے ہاتھ جو بھی لگتا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آخر میں حاکم شرع اعلان کرے گا کہ فلاں مقام پہ سامان لے کے آؤ۔ چنانچہ اسی طرح جب سارا سامان جمع ہو گیا تو اس کے بعد 3 مرحلوں میں مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ خمس نکالا گیا، اس کے بعد مملکت کے اجتماعی اخراجات کے لیے کچھ پیسہ نکالا گیا، جس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ حاکم شرع کے پاس غیر مسلموں کے جو وفد آتے ہیں ان کے کھلانے پلانے کا انتظام اسی میں سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد کے لیے اسلحہ اور جانوروں وغیرہ کی خریداری۔ اسی اجتماعی خزانے کو بیت المال کے تصور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ البتہ بیت المال زیادہ منظم طریقے سے باقاعدہ ایک مستقل ادارے کے طور پر بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں سامنے آیا۔ تو خمس اور اجتماعی امور کا پیسہ نکالنے کے بعد باقی سب مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک چیز جمع ہو جائے۔ پیغمبر اسلام پہلے سارا مال غنیمت جمع کروا رہے ہیں۔ تو جب مال غنیمت جمع ہو رہا تھا تو پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ سردار قلعہ قموس کنانہ کے پاس دولت کا ایک انبار ہے۔ یہ کنانہ جناب صفیہ کا شوہر ہے اور اصل میں مدینے کا رہنے والا ہے۔ شرارتوں کی وجہ سے اس کو اور اس کے قبیلے کو مدینے سے نکالا گیا، خیبر میں آ کے یہاں کا سردار بن گیا۔ کیونکہ خیبر میں اس کا چچا پہلے سے سردار تھا، چچا مرا تو سرداری بھتیجے کو مل گئی، اور اس نے یہاں اپنے پرانے قبیلے کے لیے ایک قانون بنایا تھا کہ جب کسی کی شادی ہوگی خیبر میں تو ہر شادی کے موقع پر ایک خاص مقدار متعین کی گئی تھی کہ اتنا سونا اس فنڈ میں جمع کروایا جائے گا جو غریب یہودیوں کے لیے ہے۔ پرانا زمانہ ہے، بینک، سیف اور تجوری وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو سارا سونا بکری کی کھال میں یہ لپیٹ کے رکھتا تھا اور اس کو اپنے سرہانے رکھتا تھا۔ دولت بڑی تو پھر گائے کی کھال کی ضرورت پیش آئی، اور دولت بڑی تو ایک اونٹ کی کھال کے اندر یہ ساری چیزیں جمع کی جاتی تھیں۔ خیبر کی لڑائی شروع ہوئی تو اس نے جلدی سے اس خزانے کو کسی ویرانے میں لے جا کے دفن کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا، جس میں اسی سردار نے خود یہ پیشکش کی تھی کہ ہمارا سارا مال آپ کے لیے، ہماری جان بخشی کر دیجئے، تو اب پیغمبر اسلام نے اس مال کو بھی طلب کیا۔ یہ پیغمبر کا ذاتی مال نہیں ہے، یہ تمام مجاہدین اسلام کا حق ہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ لے کر آؤ وہ مال کہاں رکھا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میرے پاس ایسا کوئی خزانہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے فی الحال تو اس کو قید میں ڈال دیا اور اس کے بعد تحقیق شروع کی، لیکن کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی۔ پھر ایک مرتبہ کنانہ کو بلایا گیا اور کہا کہ دیکھو تم نے خود بھی اسی شرط پہ مصالحت کی تھی، ورنہ اصولاً تو تمہاری پوری قوم کو قتل ہونا تھا، لیکن تمہاری پیشکش پر معافی دی گئی ہے اور پھر تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں اے پیغمبر خدا، ایسا کوئی مال ہے ہی نہیں، آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اور اگر یہ مال نکل آیا تو کہا پھر مجھے قتل کروا دیجیے گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، جو تم نے کہا اپنی بات پہ قائم رہنا، اور پھر پیغمبر اسلام نے ایک آخری مرتبہ تحقیق شروع کی۔ اسی کا ایک ساتھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول،
یہ مجھے معلوم ہے کہ جس دن پہلے قلعے نائم پہ آپ نے حملہ کیا اور یہ وہاں سے پریشان ہو کے واپس آیا تو اسی رات کو یہ گھر سے نکل گیا اور ایک ویرانے میں چلا گیا، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہر رات گھر سے نکل کے خاص اسی سمت میں جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کچھ مسلمانوں کو بلایا۔ عرب کے صحرا میں پاؤں کے نشانات کی مدد سے ہر چیز کو ڈھونڈ لینے والے بہت سے لوگ تھے۔ پیغمبر اسلام نے چند خاص ماہر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس طرف جاؤ اور دیکھو کہ کوئی ایسی زمین تو نظر نہیں آ رہی کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ اسے روزانہ کھود کے بند کیا جاتا ہے۔ اس آدمی نے جب سمت بتا دی تو ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں کافی آسانی ہو گئی اور انہوں نے آخر تلاش کر لیا کہ وہ زمین کہاں ہے۔ اسے کھودا گیا اور واقعاً اونٹ کی خزانے سے بری ہوئی کھال نکل آئی۔ اب وہ خود کہہ چکا تھا کہ اگر ایسا کوئی خزانہ نکل آیا تو مجھے قتل کر دیجیے گا۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے اسے قتل نہ کیا، لیکن ہاں جس مسلمان یعنی حضرت محمود ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے دھوکے سے شہید کیا تھا، اسے اس مسلمان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم جانو اور یہ جانیں۔ جس طرح کہ اسلام کا قانون ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مرنے والوں کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے گا، وہ چاہے اس کو معاف کر دیں، چاہے اس سے قصاص یعنی پیسے لے کے چھوڑ دیں، چاہے اس کی گردن اڑا دیں۔ چنانچہ اس ناحق قتل کی سزا میں اس کو قتل کیا گیا۔ خیبر کی لڑائی میں 15 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 93 یہودی مارے گئے، لیکن یہ وہ یہودی تھے جو میدان میں مارے گئے۔ میدان کی جنگ ختم ہونے کے بعد یعنی جب مصالحت ہو گئی تو صرف 2 یہودی قتل کیے گئے، ان میں سے ایک کنانہ تھا اور دوسری وہ یہودیہ عورت تھی۔ یہ عورت مرہب کی بھتیجی اور حارث کی بیٹی تھی۔ اس زینب بنت حارث نے بکری کے گوشت میں سری العصر زہر ملایا اور وہ زہریلا کھانا تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور تناول فرمانے کی درخواست کی۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت بھی بارگاہ رسالت میں موجود تھی، جن میں حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس کھانے میں سے ران کا ایک ٹکڑا رسول اللہ نے لے کر دانتوں سے کاٹا۔ بشر بن برا نے بھی کچھ حصہ لے لیا۔ رسول کریم نے کھانا چکھتے ہی حضرت بشر بن برا سے فرمایا، اسے تھوک دو، یہ ران کہتی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ حضرت بشر بن برا اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ ان کا رنگ سبز و سیاہ ہو گیا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ 1 سال بیمار رہنے کے بعد شہید ہوئے۔ رسول اللہ کے حکم پر یہود کے تمام سرداروں اور زینب بنت حارث یہودیہ کو آپ کے روبرو پیش کیا گیا۔ آپ نے ان سے کچھ بات چیت کرنے کے بعد دریافت فرمایا کہ کیا تم کھانے میں زہر ملا کر لائے تھے؟ انہوں نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے، ہمارا مقصد تھا کہ آپ جھوٹے نبی ہوئے تو ہم آپ سے نجات پا لیں گے اور ہمیں اپنے پیاروں کے مارے جانے کا بدلہ بھی مل جائے گا، اور اگر آپ سچے نبی ہوئے تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کے ناحق قتل کے بدلے میں اس یہودیہ عورت کو قتل کیا گیا، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے معاف کر دیا گیا تھا۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس گوشت کی اذیت کو ہمیشہ اپنے اندر محسوس کرتا ہوں جسے خیبر میں کھایا تھا۔ تو خیر، جب کنانہ کے چھپائے ہوئے خزانے کو بھی لایا گیا اور اس خزانے سمیت تمام مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، پھر بھی پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کروایا کہ جہاں جہاں مجاہدین موجود ہیں سب کے سامنے جا کے یہ اعلان کر دو کہ اے مسلمانوں، جسے جو جو مال غنیمت ملا ہے سب لے کے آ جاؤ، حتیٰ کہ سوئی دھاگا بھی اگر کسی کے ہاتھ آیا ہے وہ بھی یہاں لا کے جمع کروا دے، اس لیے کہ دھوکہ مومن کے لیے آر بھی ہے، ایک عیب بھی، اور قیامت کے دن اس کے لیے آگ بھی ہے۔ اور یہ کہہ کے سارا مال غنیمت جمع کروایا گیا۔ جب سارا مال غنیمت جمع ہو گیا تو اس میں یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کے بھی بہت سارے نسخے آ گئے۔ اور یہ آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں، پرانا زمانہ ہے جب کتابیں صرف اور صرف ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور ایک ایک کتاب کا لکھنا ایک امر عظیم اور دشوار ترین کام تھا۔ تو جس وقت مال غنیمت میں یہ سب کچھ آ گیا تو معاہدے کے تحت خیبر کے یہودیوں کا کوئی کلیم نہیں ہے کسی قسم کا، لیکن ان کے بعض نوجوان آگے بڑھے اور کہا، اللہ کے رسول، اگر ہماری یہ مذہبی اور مقدس کتاب ہم کو واپس کر دی جائے جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس سے ہم عبادت کرتے ہیں اور جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو اگرچہ یہ ہمارا حق نہیں ہے لیکن ہمیں عبادت میں سہولت مل جائے گی۔ غیر مسلم کی بھی عبادت کے احترام کا اسلام نے حکم دیا ہے۔
پیغمبر اسلام نے فوراً حکم جاری کیا کہ سارا مال غنیمت تقسیم ہوگا، مگر تورات کے جتنے نسخے ملے ہیں یہ سب واپس کر دو۔ اگرچہ ان کو اگر بیچا جاتا تو یہ ہزاروں درہم میں فروخت ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں کتاب قیمتی ترین چیز تھی، لیکن نہیں، یہ مذہب کا مسئلہ ہے اور اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ تورات اسی طرح واپس کر دی گئی اور مال غنیمت میں سے خمس اور بیت المال کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے اسے پیغمبر اسلام نے لشکر میں شامل مجاہدین میں تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو زخمیوں کی مرہم پٹی کی خاطر مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں ان کو بھی پیغمبر اسلام نے حصہ دیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ کے لیے روانگی کے وقت پیغمبر اسلام نے اعلان کیا تھا کہ صرف وہ لوگ چلیں جو حدیبیہ کے سفر میں گئے تھے، اور اگر کوئی اور آتا ہے تو اسے مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اب جب مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی تو صرف ایک صحابی رسول ایسے تھے کہ جو صلح حدیبیہ میں تھے مگر کسی مجبوری کی بنا پہ خیبر نہیں آ سکے، اور وہ بہت مشہور صحابی ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقاعدہ پیغمبر اسلام سے اجازت لے کے مدینے میں ٹھہرے ہیں۔ یہ واحد صحابی ہیں جو حدیبیہ میں گئے مگر خیبر میں نہیں آئے۔ پیغمبر اسلام نے ان کا حصہ بھی نکال کے رکھا۔ چنانچہ جو حدیبیہ میں صبر کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، خیبر میں ان کے لیے بشارت تھی کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور یہ پیغام قیامت تک کے لیے پیغام بن گیا کہ جو مصیبتوں اور آزمائشوں کے موقع پہ ثابت قدم رہتا ہے اللہ کبھی اسے نظر انداز نہیں کرتا، اور ضرور اسے اس کے بعد کوئی نہ کوئی اجر اس دنیا میں بھی دیتا ہے کہ وہ ساری زحمت اور مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت جابر اس کی واضح مثال ہیں۔ ابھی مال غنیمت پورا تقسیم نہیں ہوا تھا کہ 78 آدمیوں کا ایک گروہ آ گیا۔ ان میں 72 مسلمانوں کے وہ مہاجرین تھے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ تو وقتاً فوقتاً مدینہ واپس آتے رہے تھے، مگر حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی ابھی تک حبشہ ہی میں تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی واپسی کے لیے شاہ حبشہ نجاشی کو حضرت عامر بن امیہ زمری کے ہاتھ ایک خط روانہ فرمایا۔ حبشہ اور مدینہ کے درمیان میں سمندر ہے، اور یہ مہاجرین سمندر کے راستے مدینے آئے، اور ان کے ساتھ 6 آدمی اور تھے، اور یہ 6 کون تھے؟ ابو موسیٰ اشعری، جن کا تعلق یمن کے قبیلے ابو اشعر سے تھا۔ ان لوگوں نے بہت شروع میں اسلام قبول کیا تھا۔ یہ 6 آدمی کشتی میں بیٹھ کر یمن سے مکہ آ رہے تھے کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا، اور بجائے کشتی مکہ آنے کے حبشہ کی طرف نکل گئی۔ وہ حبشہ پہنچے۔ حضرت جعفر طیار نے ان کو اپنے ساتھ روک لیا۔ یہ 6 آدمی کافی عرصہ وہیں رہے۔ آج جب جعفر طیار مدینہ آ رہے ہیں تو وہ 72 مہاجرین بھی ان کے ساتھ ہیں جو مکہ سے حبشہ گئے تھے، اور یہ یمن کے 6 آدمی جن کا نام ہے اشعریین، یہ 6 بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ یہ لوگ مدینہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ رسول تو آج کل خیبر میں ہیں۔ بلا توقف 1 منٹ بھی انہوں نے قیام نہیں کیا اور سیدھا وہاں سے خیبر آئے، یہاں تک کہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے آئے کہ ہمیں پہلے رسول سے ملاقات کرنا ہے۔ جناب جعفر طیار کی بیوی جناب اسما بنت امیس بھی ان کے ساتھ خیبر کے میدان میں آئیں۔ جب یہ سب لوگ خیبر پہنچے تو یہ عین وہی دن تھا کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو چکا تھا، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا۔ پیغمبر اسلام ان سے اتنا خوش اور راضی ہوئے کہ مال غنیمت میں ان کو بھی پورا حصہ دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ حبشہ سے آنے والے مہاجرین براہ راست جنگ خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں یہ حصہ بطور خاص اعزاز اور ان کی سابقہ قربانیوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے اللہ کے رسول فارغ ہوئے۔ اب اس کے بعد ایک اہم تقسیم شروع ہوئی، اور وہ ہے خیبر کے میدان سے پکڑی جانے والی کنیزیں، جن میں جناب صفیہ بھی شامل تھیں، سردار خیبر کنانہ کی بیوی اور یہودیوں کے ایک اور بڑے سردار حی بن اخطب کی بیٹی۔ کنیزوں کی تقسیم میں جناب صفیہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ ان کے بارے میں بہت دفعہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تھے تو وہ حضرت داہیہ کلبی کی شکل بناتے تھے۔ یہ داہیہ کلبی کو ایک خصوصیت اور امتیاز حاصل تھا۔ خیر، جناب صفیہ ان کے حصے میں آئیں، لیکن اس سے پہلے کہ ان کو صفیہ سپرد کی جائیں، بعض مسلمانوں نے دبی زبان سے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک بات ہے جو آپ بھی اس سے پہلے بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو محترم اور شریف گھرانے کی عورت آئے گی، چاہے وہ کافروں کی عورت ہو، چاہے وہ دشمن اسلام قبیلے کی عورت ہو،
چاہے وہ جنگ میں کنیز بن کے آئے تو اس کے گھرانے کے مطابق اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جناب صفیہ جو کہ سردار گھرانے کی ہیں، نہ صرف سردار کی بیوی ہیں بلکہ سردار کی بیٹی بھی ہیں، یعنی بچپن سے سرداری کے ماحول میں پلی ہیں۔ وہ اگر ایک عام گھرانے میں چلی گئیں تو ان کی حیثیت کا گھرانہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب صفیہ کا حضرت داہیہ کے گھر جانا ایک طرح سے صفیہ پہ ظلم ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت داہیہ کلبی سے بات کی، وہ خوشی سے راضی ہو گئے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے یا ان کو حضرت صفیہ کے بدلے میں 1 کنیز دی یا 7 کنیزیں، اور جناب صفیہ کو واپس لے کے آزاد کر دیا کہ تمہاری کنیزی ہی ختم۔ لیکن اس کے بعد خود جناب صفیہ ہی نے پیغمبر اسلام سے نکاح کی درخواست کی، جس کی وجوہات یہ تھیں کہ ایک تو یہ اپنے بچپن میں اپنے باپ اور چچا سے یہ سن چکی تھیں کہ یہ رسول ہے تو سچا رسول، مگر ہمیں اس کی مخالفت کرنا ہے ورنہ ہماری دکانداری کیسے چلے گی۔ اور دوسری بات، جس دن رسول خیبر پہنچے اسی رات کو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان پہ چمکتا ہوا 14ویں رات کا چاند اتر کر ان کی گود میں آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو وہی شوہر جو مارا گیا ہے یعنی کنانہ، اس نے ان کے رخسار پر ایسا تماچا مارا کہ ان کا رخسار سیاہ ہو گیا اور کہا یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ تم عرب کی ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو اور تمہارا خیال ہے کہ مدینے والے مسلمانوں کے رسول سے تمہاری شادی ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں۔ جناب صفیہ نے پیغمبر اسلام سے درخواست کی کہ اب میں آپ ہی کے گھر میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ خیبر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے جناب صفیہ کو جو آزاد ہو چکی تھیں نکاح کے ذریعے سے اپنی ازواج میں قرار دیا، اور پھر اسی رات کو وہ واقعہ پیش آیا کہ جب پیغمبر اسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تو جناب صفیہ کے دونوں رخسار پہ نشان دیکھے، ایک پہ سیاہی کا نشان، ایک پہ خراش، اور وجہ پوچھی تو انہوں نے ایک نشان کی وجہ تو یہ بتائی کہ یہ اس تمانچے کا نشان ہے جو میرے شوہر نے میرا خواب سن کے مجھے مارا تھا، اور دوسری خراش اس طرح آئی کہ جس وقت علی نے در خیبر کو اکھاڑا تھا تو وہ تخت جس پر ہم عورتیں بیٹھی تھیں وہ تخت ایک مرتبہ اس طرح ہلا کہ ہم سب زمین پہ گرے اور تخت کا ایک کونا میرے اس رخسار میں چبھ گیا۔ یہ ضربت علی کے آثار ہیں۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر اسلام کی زوجہ بنی، ہم سب کی ماں قرار پائیں۔ اس وقت جناب صفیہ کی عمر صرف 17 سال تھی اور یہ جناب صفیہ کی تیسری شادی تھی۔ سردار خیبر کنانہ سے جناب صفیہ کی شادی اسی سال ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جب جناب صفیہ مدینے میں رہتی تھیں اپنے باپ کے پاس تو وہاں پہلی شادی ہوئی تھی۔ شوہر سے تعلقات خوشگوار نہ ہوئے تو ان کے باپ نے طلاق دلوا کر خیبر کے سردار کنانہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اور انہی جناب صفیہ کے بارے میں تاریخوں میں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات پیغمبر اسلام کے گھر میں ان کو یہ طعنہ ملتا تھا کہ تم یہودیہ ہو، یہاں تک کہ ایک دن پیغمبر اسلام نے ان کو روتے ہوئے دیکھ لیا، پوچھا کہ اے صفیہ کیا بات ہے؟ اب تک جناب صفیہ نے یہ باتیں چھپا کر رکھی تھیں، لیکن آج پیغمبر اسلام یہ سوال کر رہے ہیں تو جناب صفیہ نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، روز روز کی بات ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو فلاں فلاں مجھے یہودیہ کا طعنہ دیتی ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم بھی ان کو جواب دیا کرو اور کہا کرو کہ پہچانو مجھے، میں وہ ہوں جس کا باپ نبی خدا ہارون ہے، جس کے چچا نبی خدا موسیٰ ہیں اور جس کے شوہر محمد ہیں۔ جناب صفیہ ہی کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام سے ان کا نکاح ہوا اور یہ رخصت ہو کے پیغمبر اسلام کے خیمے میں آئیں تو جب پیغمبر اسلام اپنے خیمے سے باہر نکلے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ روایت کے مطابق چونکہ حضرت صفیہ کے والد، شوہر اور قبیلے کے کئی افراد جنگ خیبر میں مارے گئے تھے، اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ صدمے یا جذبات میں پیغمبر اسلام کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اس وجہ سے وہ رات بھر تلوار لے کر خیمے کے باہر پہرا دیتے رہے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ان کے بارے میں اندیشہ تھا کیونکہ ابھی ان کے باپ، شوہر اور قوم کے لوگ قتل ہوئے ہیں اور وہ نئی اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ اس پر نبی کریم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو دعا دے کر رخصت فرمایا۔ خیبر سے فارغ ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے فدق کا رخ فرمایا۔ فدق حجاز کی ایک بستی ہے جو اس دور میں مدینہ منورہ سے 2 یا 3 دن کی مسافت پر واقع تھی، اور یہ سفر تقریباً 150 سے 180 کلومیٹر بنتا ہے۔ خیبر کی فتح کے بعد ارد گرد کے یہودیوں پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان و شوکت کا بہت گہرا اثر ہوا۔
یہی وجہ تھی کہ فدق کے یہودیوں نے بنا کسی لڑائی کے اپنی املاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر کے مصالحت کر لی۔ ابن شہاب ظاہری کی روایت کے مطابق یہ املاک ان 7 قطعوں پر مشتمل تھیں: عوف، برقہ، صافیہ، مسیب، حسنی، مشریہ ابراہیم اور دلال۔ ان قطعات میں کھجوروں کے بہت سارے باغات تھے۔ 7 ہجری تک یہ املاک کفار خیبر اور دیگر یہود کی ملکیت میں تھیں، لیکن جنگ خیبر کے بعد یہ تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند مصالحتی شرائط پر سپرد کر دی گئیں۔ ان پر کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ پیغمبر اسلام کی خاص ملکیت تھیں، جن کی پیداوار آپ اپنی ضروریات پر صرف کرتے اور اس میں سے محتاجوں کی اعانت بھی فرماتے۔ ظاہری سے روایت ہے کہ خیبر کے بچے ہوئے لوگوں نے، جو کہ قلعہ بند ہو گئے تھے، پیغمبر اسلام سے جان کی امان چاہی اور شہر چھوڑنے کا وعدہ کیا تو آپ نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ فدق والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی یہی درخواست پیش کی، جسے رسول کریم نے قبول کر لیا۔ اس لیے فدق سرکار دو عالم کی خاص ملکیت قرار پایا، کیونکہ اس پر کوئی فوج کشی نہیں ہوئی تھی۔ اہل فدق نے جب خیبر کے یہود کا حال سنا تو انہوں نے بھی ویسی ہی شرائط پر صلح کر لی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مملکت اسلامیہ کے سربراہ بھی تھے اور اس حیثیت سے آپ کو اخراجات بھی برداشت کرنا پڑتے تھے، اس لیے فدق کی آمدن آپ کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر اپنی تالیف پیغمبر اعظم و آخر میں لکھتے ہیں کہ اہل فدق نے جب خیبر کے یہود کا حال سنا تو انہوں نے بھی ویسی ہی شرائط پر صلح کر لی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مملکت اسلامیہ کے سربراہ بھی تھے اور اس حیثیت سے آپ کو اخراجات بھی برداشت کرنا پڑتے تھے، اس لیے فدق کی آمدن آپ کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی مہم سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک علم مرتب فرمایا اور کہا کہ کون اسے اپنے استحقاق کی بنا پر ہاتھ میں لے گا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس شخص کو فدق کی طرف روانہ فرمائیں، تو بعض لوگ علم لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا تم ہٹ جاؤ۔ پھر حضرت سعد کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی ہٹا دیا اور خود علی سے فرمایا کہ علی تم کھڑے ہو جاؤ اور اس علم کو لو۔ چنانچہ انہوں نے علم لیا۔ آپ نے حضرت علی کو فدق کی طرف روانہ فرما دیا تو انہوں نے ان سب سے اس شرط پر صلح کی کہ ان کی املاک کے بدلے انہیں جان کی امان دی جائے گی۔ اس طرح فدق کے علاقوں کی جائیداد خاص رسول اللہ کی ہوئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ خداوند عالم کا یہ حکم ہے کہ آپ ذی القربہ کو اس کا حق دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے جبرائیل، یہ ذی القربہ کون ہیں اور ان کا حق کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ذی القربہ فاطمہ ہیں، آپ انہیں ان کے حق میں یہ فدق کے احاطے اور جو کچھ ان میں ہے سب دے دیں، کیونکہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ تو اس پر رسول خدا نے جناب فاطمہ کو بلایا اور ایک تحریر لکھ دی۔ یقیناً رسول اللہ جانتے تھے کہ یہاں ذی القربہ سے کیا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے صرف اس لیے سوال کیا کہ دوسروں پر بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حق واضح ہو جائے۔ تاریخ تبری میں ہے کہ خیبر تمام مسلمانوں کی ملکیت عامہ ہوا اور فدق محض رسول اللہ کا خالصہ ہوا، کیونکہ اس پر مسلمانوں نے فوج کشی ہی نہیں کی تھی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، خیبر مسلمانوں کے درمیان مشترک مال غنیمت کی حیثیت رکھتا تھا اور فدق خاص رسول خدا کا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں نے سواروں اور پیادوں کی صورت میں اس پر فوج کشی نہیں کی تھی۔ سنن ابو داؤد میں حسین بن علی، یحییٰ ابن آدم، ابن ابی زائدہ، محمد بن اسحاق، ظاہری، عبداللہ بن ابی بکر اور محمد بن مسلمہ کے بیٹوں سے روایت ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی اور وہ فتح ہو گیا تو خیبر کے کچھ قلعے فتح ہونے سے باقی رہ گئے تھے، بس وہاں کے رہنے والے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو گئے اور رسول اللہ سے درخواست کی کہ وہ ان کی جان بخش دیں تو وہ یہاں سے نکل جائیں گے، اور رسول اللہ نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ فدق والوں نے جب یہ سنا تو وہ بھی اس شرط پر نکل کھڑے ہوئے، پس یہ فدق رسول اللہ کے لیے خاص ہو گیا، کیونکہ اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے گئے تھے، یعنی فدق بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا، اس لیے اس کو مسلمانوں میں تقسیم نہ کیا گیا، بلکہ وہ صرف رسول اللہ کے لیے خاص رہا۔ یہ حکم قرآن کریم کی اس نص پر مبنی ہے
جو سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں بیان ہوا ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں سے جو مال بطور فے اپنے رسول کو دلوایا تو تم لوگوں نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، پس اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ تفسیر کبیر میں اس آیہ مبارکہ کی تشریح یوں کی گئی ہے: خداوند عالم نے مال غنیمت اور فے میں فرق بیان کیا ہے کہ مال غنیمت وہ ہے جس کے حاصل کرنے میں تم نے زحمت و مشقت برداشت کی ہے اور سواروں اور پیادوں کے ساتھ فوج کشی کی ہے، برخلاف فے کے جس کے لیے تم نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی، تو اس میں اختیار کلیتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ جس طرح چاہیں اسے صرف کریں۔ چنانچہ جب سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دیکھو قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین و مسافر کو بھی، اور خبردار فضول خرچی نہ کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا کو بلایا اور اسی فدق کی ملکیت کی تحریر ان کے لیے لکھ کر ان کے حوالے کی۔ فدق کے بعد پیغمبر اسلام نے یہودیوں کی ایک اور بستی وادی القریٰ کی طرف سفر کیا۔ یہ وادی خیبر اور وادی تیمہ کے درمیان واقع تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کو جلا وطنی کا حکم دے سکتے تھے یا جنگ کر کے تہ تیگ کر سکتے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ کی طرح بقائے باہمی کے اصول پر چلتے ہوئے معاہدہ کو ترجیح دی۔ پس رسول کریم نے ایک جماعت کے ساتھ وادی قریٰ کا رخ کیا۔ یہود اچانک آپ کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ان میں سے بعض نے مسلمانوں پر تیر چلائے جس سے ایک مسلمان شہید بھی ہو گیا، لیکن مہربان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر فرماتے ہوئے ان سے امن کے معاہدے کی بات چیت کی تو وہ فوراً آمادہ ہو گئے اور آپ کی رعایا بن کے رہنے پر رضامند ہو گئے۔ وادی القریٰ کے بعد وادی تیمہ کے یہودیوں نے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصالحت کر لی اور اپنی املاک آپ کے حوالے کر دیں۔ خیبر اور دیگر تمام یہودی بستیوں کو فتح کرنے کے بعد پیغمبر اسلام اور لشکر اسلام نے مدینہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل صحبہ پر پہنچے تو نماز عصر ادا فرمائی اور نماز پڑھنے کے بعد سر مبارک حضرت علی کے زانو پر رکھ کر سو گئے، یہاں تک کہ وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت علی نے نماز عصر ابھی ادا نہیں کی تھی اور نزول وحی کی مدت اتنی طویل ہو گئی کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول کریم نے حضرت علی سے پوچھا، کیا عصر کی نماز پڑھ لی؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں پڑھ سکا۔ رسول کریم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، یا رب، اگر علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے تو آفتاب کو حکم دے کہ لوٹ آئے تاکہ وہ نماز عصر ادا کر لیں۔ خداوند تعالی نے اپنے محبوب کی دعا قبول فرمائی اور سورج جو کہ غروب ہو چکا تھا پلٹ آیا، یہاں تک کہ اس کی شعائیں پہاڑوں اور ٹیلوں پر پڑنے لگیں اور مخلوق خدا نے آنکھوں سے دیکھا۔ پس حضرت علی مرتضیٰ نے وضو کیا اور نماز عصر ادا فرمائی۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔